آپ کی سواری، آپ کا اونٹ جو ہے وہ تیار ہے اور آ جائے، آ کے بیٹھے اور سواری کریں۔ تو دونوں شہزادوں کو اوپر بٹھایا۔ جس وقت باہر آئے تو دیکھا تو رسول پاک کی جو زلفیں تھیں ان کو شہزادوں نے جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی باہر آئے تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ شہزادوں کو کہ دیکھیں، ایسے کہا کہ آپ نے کیسی اچھی سواری جو ہے وہ اختیار کی ہے، آپ نے کیا شاندار سواری ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے دوست کے اوپر بیٹھے تھے۔ میں تو یہ کہوں گا جو میں نے خطبہ سے سنا ہے کہ جس وقت یہ شہزادے دوش نبوت کے اوپر تشریف لے کے آئے تو صبح عید کی صبح ان شہزادوں کی معراج کی رات تھی، تو انہوں نے وہ معراج پائی۔ اور اس وقت جیسے ہی صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ کیسی شاندار آپ کو سواری ملی ہے، رسول پاک کے اوپر، شانوں کے اوپر آپ سوار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہزادوں کی شان کو مزید بلند فرمایا جو کہ دوش نبوت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ فرمایا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سواری کتنی شاندار ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ سوار کتنے شاندار ہیں اور سوار کتنے بلند ہیں۔ تو یہ وہ شہزادے ہیں جو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اولاد کے ماننے والے ہیں، چہاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں۔ ایک تو یہ دنیا کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کبھی بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے توبہ کے دروازے، خدا تعالیٰ کے دروازے ہر وقت، رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ کو وہ وسیلے اویلیبل ہیں کہ اگر آپ ان سے اپنا توسل جوڑیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نہ تو کوئی دعا رد ہوگی، اور آپ کی عزت، اکرام، جان، مال، دولت اور کسی قسم کی بھی جو بھی آپ کی جائز شرعی عادات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد اور چہاردہ معصومین کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقبول اور منظور فرمائے گی۔ اب مومنین، کچھ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ امامیہ مشن ایسٹ لندن کا ادارہ ایک پروڈکٹ ہے، ایک اینڈ پروڈکٹ ہے۔ یہاں پہ 328 رمفورڈ روڈ کے اوپر جو امامیہ مشن تھا پہلے، وہ بند ہوا، اور بند ہونے کے بعد 2 سال کی تقریباً پوری سٹرگل جو ہے وہ کی گئی، اور اس کے بعد یہ ادارہ قائم ہوا، ایک اور ادارہ بھی قائم ہو گیا۔ تو اس وقت ایسٹ لندن کے اندر تقریباً 4 یا 5 ادارے ہیں ماشاءاللہ، سارے امام بارگاہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر آباد ہیں، مومنین سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس چیز کے اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ یہ تمام مسجدیں اور امام بارگاہ یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، اور یہ ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ کیپٹل ان دا ورلڈ ہے۔ تو اس کے اندر آپ لوگ اپنے آپ کو چوزن سمجھیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے آل محمد کے صدقے میں آپ کو چوز کیا گیا کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ان اداروں کے ساتھ متمسک رکھا ہے۔ تو آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ کی ان ماؤں بہنوں کی سلامتی کے لیے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے بچوں کو پیدا کیا، اور جو علی علی کے نعرے لگاتے ہوئے اور چہاردہ معصومین کے ماننے والے یہاں پہ ان سینٹرز کے آ جاتے ہیں، بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ جیسے پھر یہ ادارہ قائم ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میڈیکل سرجری تھی، اور اس کو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے ایکوائر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ کے اوپر فضل ہے، ہمارے اوپر فضل ہے کہ یہاں پہ 1970s سے، لیٹ 70s سے 10 محرم کا جلوس جو ہے وہ برآمد ہوتا تھا امامیہ مشن سے، اور یہ پورے کیتھرین روڈ سے ہوتا ہوا واپس جاتا تھا۔ کسی ایک سال بھی جو ہے وہ جلوس کو کوئی پرابلم نہیں آیا، اور وہ چلتا رہا اور وہ مینٹین رہا، محرم کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب تو ایسٹ لندن کے اندر 2 جلوس نکل رہے ہیں، اب تو الفٹ کے اندر بھی جلوس نکلتا ہے، ایسٹ لندن کے اندر بھی 2 جلوس نکلتے ہیں۔ تو یہ جو عزاداری امام مظلوم ہے، کیونکہ اس بے درزی کے ساتھ یزید کے مقابلے میں امام حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا کہ ان کی عزاداری کا بیڑا سیدہ زینب سلام اللہ اور سید سجاد علیہ السلام نے اٹھایا تھا۔ تو وہ پرچم جو کہ حضرت عباس کے شانوں کے کٹنے کی وجہ سے کربلا کے اندر گر گیا تھا، اس کو اٹھانے کا بیڑا سیدہ زینب سلام اللہ، سیدہ سکینہ اور آل رسول کی ان ازواج اور اطہار بیویوں نے اٹھایا تھا۔ اس وجہ سے اس مولا عباس کا علم جس کو وہ کربلا کے اندر لے کے آئے تھے، وہ آج بھی ساری دنیا کے اندر اسی آب اور تاب کے ساتھ نقشہ ہے۔ میں ابھی گیا تھا زیارت کے لیے مولا مشکل کشا، تو مولا مشکل کشا کے روزہ مبارک کے اوپر، یہ آج تصویر بھی اس کی شیئر کی ہے ہم نے اپنے گروپ کے اندر، مولا مشکل کشا کے روزہ مبارک کے اوپر بھی حضرت عباس کا جو ہے وہ علم لگا ہے، اور حضرت عباس کا جو ہے وہ پنجہ لگا ہوا ہے۔ تو اس
घर का, उस दर का। इसी तरीके से हम सब के सरों के ऊपर हाथ है और उन्हीं से ही हमारी उम्मीद है, उन्हीं से ही हमारी जो है वो साई है, कोशिश है, मुतवस्सल है। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात हमारे जो भी नेक इरादे हैं उनको उनके तवस्सल से जो है वो पूरा करेगी। ये जो ईमानिया मिशन है इसके अंदर खैर ये कायम हुआ तो इसके अंदर साल के तकरीबन 60 से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। जो ब्रदर्स के प्रोग्राम है वो भी हो रहे हैं, जो सिस्टर्स के प्रोग्राम है वो भी हो रहे हैं, यानी जो लेडीज़ मजालिस वगैरह जो विलादत के प्रोग्राम है और शहादत के प्रोग्राम है वो होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक मदरसा चलता है, बाबुल इल्म स्कूल के नाम से मदरसा कायम किया गया है और वो मदरसा यहाँ पे चलता है। मदरसे की तकरीबन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन 95 बच्चों के करीब होती है, हाज़री 65 to 70 बच्चे एट वन टाइम हाजिर होते हैं। 9 टीचर हैं जो कि उसको पढ़ाते हैं। संडे वाले दिन यूजुअली यहाँ पे मदरसा होता है, आजकल वो ऑनलाइन है, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी बुक्स हम फ्री ऑफ कास्ट 35 पाउंड का एक उनसे साल का चार्ज लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को कवर करने के लिए। अदरवाइज उनकी किताबें भी अपने पास से देते हैं। सारे टीचर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियरिंग करते हैं और ये एक सिलसिला जो है वो मदरसे का भी आपको आपके बच्चों को एटलीस्ट इस कंट्री के अंदर जो भी दीन आले मोहम्मद है उसके अलूम से रोशनास करवाने का भी बीड़ा